أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ رعد کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ الف لام میم را. یہ کتاب کی آیات ہیں اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. الکتاب سے مراد اگر قرآن ہے تو قرآن میں اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی واضح اور غیر مبہم آیات ہیں. اگر الکتاب سے کائنات مراد لی جائے تو آیات سے مراد آسمان، شمس و قمر وغیرہ ہیں. اس سورہ مبارکہ میں آیات کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے. قابل توجہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں آیات فرماتا ہے وہاں آیات سے مراد کیا ہیں؟ اللہ کے وجود کی آیات، اللہ کے خالق ہونے کی آیات، یا اللہ کی وحدانیت کی آیات، یا معبود ہونے کی آیات. یہ سورہ مکی ہے اور اس کے مخاطبین اولین مشرکین ہیں جو متعدد معبودوں، اربابوں کے قائل تھے، اور تدبیر کائنات کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ ان کے معبودوں کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے وہ ان کا پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. وہ آخرت کے منکر، کسی ثواب کے قائل نہ تھے. اپنے امور کی تدبیر کے لیے اپنے معبودوں کا پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کا ذکر فرماتا ہے جو اللہ کے مدبر کائنات ہونے پر دلالت کرتی ہیں. لہذا یہاں جہاں پر آیات کا ذکر آتا ہے اس سے مراد آیات تدبیری ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کے اثبات سے سورہ کا افتتاح ہو رہا ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کے مضامین خود گواہ ہیں کہ یہ مبنی بر حق ہے. اس قسم کی آیتیں کسی بشر کی ساختہ و بافتہ نہیں ہو سکتی. اس بات کو زندہ ضمیر کا مالک انسان سمجھ سکتا ہے، سمجھ لیتا بھی ہے اور ایمان لاتا ہے، لیکن اکثر اس حقیقت کو نہیں مانتے. کبھی مضمون کلام خود اپنی حقانیت کی دلیل بنتا ہے، اور یہ آیت کا مضمون حقانیت کی دلیل ہے. اور ہمارے لیے امامت جو ہے وہ بہترین عقلی اور نقلی دلیلوں میں شامل ہے. سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ وَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. کہہ دیجیے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے؟ کہہ دیجئے حق کی طرف صرف اللہ ہدایت کرتا ہے. تو بھی بتاؤ کہ جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ مذکورہ آیت کا موضوع ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں مشرکین سے سوال کرتا ہے آیا اس خدا کی پیروی جو ہدایت یافتہ اور جو انسان کے فائدے اور نقصان سے آگاہ ہے معقول و زیادہ بہتر ہے، یا بتوں اور دوسرے معبودوں کی پیروی کہ جو نہ تو اپنے آپ سے آگاہی رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کسی قسم کا اختیار ہے، اور نہ ہی انسانوں کو ان کی مصلحتوں کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں. شیعہ علماء مندرجہ بالا آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ امام معصومین علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرتے ہیں
اس مطلب کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جو علم لدنی کے مالک ہیں اور لوگوں کو رشد و کمال کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کے خزانوں سے ائمہ معصومین علیہ السلام کو ایسا علم عطا کیا ہے کہ جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں۔ ائمہ علیہ السلام اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے برترین اور عالم ترین تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن یہدی الی الحق، یہ حدیث اصول کافی کی جلد 1 صفحہ 202 پر موجود ہے۔ اسماء بنت امیس نقل کرتی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات کے آخری ایام میں ان کے ساتھ تھی۔ ایک دن جنازہ اٹھنے کی کیفیت کے بارے میں گفتگو ہوئی تو پریشانی کے عالم میں فرمایا کسی عورت کے جنازے کو ایک تختے پر لٹا کر مرد اور عورتیں اسے کس طرح اور کیسے اٹھاتے ہیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دراصل حجاب اور عورت کی عظمت و عفت کا اظہار کرنا چاہتی ہیں کہ زندگی میں تو بہت سے لوگ پردہ کر لیتے ہیں، لیکن میں وہ ہوں کہ جسے اپنی موت کے بعد بھی اپنے پردے اور نامحرم کے کندھوں پر جنازہ جانے کا خیال ہے۔ لہذا فرماتی ہیں میں اس بات کو بہت ہی قبیح سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو مرنے کے بعد ایک تختے پر لٹا کر اس پر ایک چادر ڈال دی جائے جس سے عورت کے جسم کا حجم پھر بھی دیکھنے والوں کی نظر میں آتا ہے۔ مجھے کسی ایسے تختے پر نہ لٹانا بلکہ میرے بدن کو چھپا دینا کہ خدا تجھے آتش جہنم سے چھپا لے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ امیر المومنین علیہ السلام سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرے لیے ایسا تابوت بنائیے گا جس کی شکل ملائکہ نے مجھے دکھائی تھی۔ یہ کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 67 پر لکھا ہے۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے جب حجاب کے بارے میں حضرت فاطمہ علیہ السلام کی یہ پریشانی دیکھی تو ان کی خدمت میں عرض کیا کہ سرزمین حبشہ میں جنازوں کو اٹھانے کے لیے ایسے تابوت بنائے جاتے ہیں کہ جو میت کے بدن کو اچھی طرح چھپا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے درخت کے نرم و نازک شاخوں کے ذریعے سے اس تابوت کی شکل بنائی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہت خوش ہوئیں اور فرمایا اے اسماء میرے لیے بھی اسی تابوت جیسا گہوارہ بناؤ تاکہ میرا بدن نامحرم کی نظروں سے چھپا رہے۔ خدا تمہیں آتش جہنم سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔